حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جیسے آپ پر ایمان ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر ایمان، کیونکہ ضروریات دین سے ہے۔ اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم اور احترام یہ دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ اپنی طبیعتوں میں، اپنے عمل کے اندر، اپنی فکر میں آپ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی محبت اور تعظیم کو جگہ نہ دیا جائے اور کوئی بھی عبادت ہو، چاہے کلمہ پڑھنا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم سے یہ عمل ہوگا تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ جیسے اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حضور کی رسالت اور آپ کی شان اور آپ کی تعظیم کو قبول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں دین کی اس بنیادی سطحوں پر ہے کہ یہ بیان کرنے میں، شمار کرنے میں الگ الگ ہیں، لیکن قبول کے اندر ایک ہی ہے، یعنی ضروریات دین۔ ضروریات دین میں جہاں اللہ پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان ضرور ہے، اسی درجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم لازم ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو ادب سے گرا ہوا ہو یا تعظیم سے عاری ہو، وہ لہجہ، وہ پہرایا، وہ کانٹیکس جب حضور سید عالم کے ذکر میں شامل کیا جائے، لیکن وہ الفاظ، وہ پہرایا، وہ منظر اگر تعظیم سے گرا ہوا ہو اور اس میں اساءت اور بے ادبی کی بو آ رہی ہو، یا وہ چاہے وہ الیاذ باللہ صراحتاً ہو، اگر وہ اشارتاً بھی، کنایتاً بھی، اگر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام سے گری ہوئی فکر ہوگی تو بندے کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی دل میں نیت کیا تھی، اس کا لہجہ، اس انداز کو دیکھ کر یہ قرار دیا جائے گا کہ اب یہ بندہ مسلمان نہیں رہا، اس لیے کہ ایمان کی اصل جو ہے وہ حضور سید عالم کا ادب اور ان کی تعظیم ہے۔ اس قدر محتاط، یعنی حضور سید عالم پر ایمان کے ساتھ ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کو میں اور آپ اپنے عمل سے ثابت کریں گے، اپنے رویے سے ثابت کریں گے، اپنے انداز سے ثابت کریں گے، اپنی بولی سے ثابت کریں گے۔ یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہونا اس پر ایمان لے آئے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے، تو اس کا ایمانی تقاضا یہ تھا کہ جب آپ کا ذکر ہو تو ادب کے ساتھ ہو، جب آپ کو ذکر کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ ہو تو انتہائی محتاط، سنجیدگی، ادب کے ساتھ، خواہ آپ کا ذکر رب کے سامنے ہو یا مخلوق کے سامنے، دونوں جہتوں سے ایسا کوئی انداز، باڈی لینگویج، الفاظ، پہرایا، سیاق و سباق، اس میں اگر براہ راست و درکنار اشارتاً بھی، اگر، اور اشارتاً بھی کیسے، جس کو ہمارے عرف میں، ہمارے رواج میں، ہمارے کلچر میں ادب نہیں کہا جاتا، اگر ایسا لہجہ کسی نے بیان کیا، وہ بڑے سے بڑا شخص کیوں نہ ہو، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ روب اور یہ دبدبا اور یہ اہمیت اور قدر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائی کہ ایمان کا مرکز اور محور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی تعظیم اور آپ کا ادب نکال دیا جائے تو کلمہ صرف چند الفاظوں کا مجموعہ رہ جائے گا، وہ ایمان نہیں بنے گا۔ اور اگر عبادات میں سے اگر آپ کے ادب اور تعظیم کو نکال دیا جائے تو وہ بس ایک اٹھنے بیٹھنے والی کو ایک مشق ہو سکتی ہے، وہ نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر چیز کے ساتھ خدا نے جس چیز کو لازم کیا ہے اور زندگی جو بنائی ہے وہ حضور کی محبت ہے، آپ کی تعظیم ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں روح اس کی زندگی ہے، انسان کے جسم سے روح اگر پرواز کر جائے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتی، شکل و صورت رہتی ہے لیکن اس میں وہ گداز، وہ لطافت، وہ چاشنی، وہ شادابی، وہ کشش نہیں رہتی، زبان ہے، منہ ہے، لیکن وہ ذائقہ نہیں پا سکتی۔ تو جس طرح بدن سے روح نکل جانے کے بعد بدن بس ایک لباس کے مانند ایک مردہ پڑا ہے کہ جس سے وہ روح نکل جانے کے بعد اس کی ساری رونائی، اس کی قدر ختم ہو گئی، اسی طرح کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی شریف، اسلامی تمام شعائر یہ لباس کی طرح ہیں، اور اس کو دین بنانے والی چیز اور اللہ کے حضور تک پہنچانے والی چیز اور ان عبادتوں کو زندگی دینے والی جو چیز ہے وہ حضور کی محبت ہے، وہ حضور کی تعظیم۔